بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کرالشسمان میں ینی شہر کی فتح کے چرچے ہیں اور سیزن کے آخری قسط تک شاید ینی شہر کی فتح ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ینی شہر سے متعلق تمام تاریخی معلومات انشاءاللہ جانیں گے کہ ینی شہر کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ینی شہر کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اسے دارالحکومت کیوں بنایا گیا، اور اس شہر میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ عثمان غازی نے اپنی زندگی کے 25 سال اس شہر میں گزارے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ینی شہر کا مطلب کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ترکی زبان میں ینی کا مطلب ہے نیا، اور شہر کا مطلب تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ ترکی زبان کے بہت سے الفاظ آج بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور ینی شہر عثمانی سلطنت کا وہ شہر ہے جسے اس نئی نویلی ریاست کا دوسرا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی اہمیت کے لیے یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس شہر نے عثمانی ریاست کے قیام اور عروج کا ایک اہم دور دیکھ رکھا ہے۔ ینی شہر کی تاریخ جو اس دور کے مورخین کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے وہ 14ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ پچھلی صدیوں میں اس خطے کا نام ایک بازنطینی شہر نیوپولس کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، اور ینی شہر کو اس وقت عثمان غازی نے اپنی ریاست میں شامل کیا جب وہ بیلیچک، یار حصار اور ایناگول فتح کر چکے تھے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے ینی شہر اور کوپرو حصار کے قلعے فتح کیے، اور ینی شہر کو پہلے فتح کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ازنک پر حملہ آسانی سے کیا جا سکے، اور تاریخ دانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کوپرو حصار قلعہ پہلے فتح کر لیا جاتا تو کوپرو حصار قلعہ کو دارالحکومت بنا دیا جاتا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ینی شہر کیسے فتح کیا گیا۔ 15ویں صدی کے ایک مشہور مصنف اور مورخ جن کا نام کمال ہے، انہوں نے اپنی کتاب سلاطین نامہ میں ینی شہر کی فتح کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ینی شہر کی فتح 690 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگرچہ یہاں صرف سال کا ذکر ہے اور وہ بھی ہجری سال کا، لیکن پھر بھی یہ انتہائی اہم تاریخ ہے، اور آج کے جدید مورخین سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ینی شہر کی فتح کا واقعہ 1301 سے 1302 کے درمیان ہوا تھا، اور عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کی فوج کو 27 جولائی 1301 یا 1302 میں یالووا کے مقام پر شکست دی تھی اور ینی شہر فتح کر لیا۔ ینی شہر کے بارے میں تاریخ دانوں کی دو رائے ہیں۔ نمبر 1، اس شہر کو عثمان غازی نے تعمیر کیا، اسی لیے اسے ینی شہر یعنی نیا شہر کہا جاتا ہے، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ شہر پہلے سے موجود تھا لیکن اسے فتح کر کے پھر عثمانی تعمیرات کی گئی، اور اس شہر کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے یہ جان لیا کہ ینی شہر ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے، اور یہاں کی زرخیز زمین اور کھلے میدان عثمان غازی کو بھا گئے، اور پھر یہ برسا کی فتح تک عثمانیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمان غازی سلجوقی سلطنت سے الگ ہو کر خود مختار حاکم تھے اور اپنی الگ ریاست کا اعلان کر چکے تھے، اور اس اہم کام سے فارغ ہو کر انہوں نے تمام بازنطینی قلعے داروں اور حاکم جو کہ ایشیائے کوچک میں موجود تھے ان کے پاس اپنے ایلچی بھیجے، اور انہیں 3 آپشنز دیے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر خراج دو، ورنہ پھر ہماری تلوار کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت ہرمان کایا قلعے کے تکفور مائیکل کوسس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنے اسلام لانے کا کھلم کھلا اعلان نہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور قلعے داروں نے خراج دینا قبول کیا، اور بقیہ نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ تو میں آپ لوگوں کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ان تمام بازنطینی تکفوروں کو عثمان غازی کے مقابلے میں شکست دیکھنی پڑی تھی۔ ناظرین اکرام، عثمان غازی کی عادت تھی کہ وہ ترکوں کے قدیم رواج کے مطابق جس علاقے کو بھی فتح کرتے تو اسے اپنے کسی نہ کسی جنگجو غازی کے سپرد کر دیتے۔ ترکوں کے ہاں اسے تلوار کا حق کہا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے اسکے شہر اپنے بھائی گندوز بے کو دیا، کراچا حصار قلعہ کی ذمہ داری اپنے بیٹے اورحان غازی کو سونپی، یار حصار قلعے کی نگرانی حسن ایلپ کے سپرد کی، اور ایناگول قلعہ ترگت ایلپ کے حصے میں آیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ینی شہر کا علاقہ عثمان غازی نے اپنی کسی بھی آلپ کے سپرد نہیں کیا، بلکہ اس شہر میں بہت سی تعمیرات کی، اور اپنے لیے مکان بنانے کے علاوہ اپنے غازیوں کے بھی گھر تعمیر کروائے۔ ینی شہر ایک ملٹری بیس کے طور پر عثمانیوں میں مشہور ہو گیا، اور ترک یہاں رہنے کے لیے جوک در جوک جانے لگے۔ درویش احمد عاشقی جو کہ عاشق پاشا زاد کے کلمی نام سے مشہور ہیں، ان پہلے مورخین میں سے ہیں جنہوں نے عثمانی تاریخ پر وسیع کام کیا۔ یہ 15ویں صدی کے مورخ ہیں، اور ان کی کتاب کا نام مناقب آل عثمان ہے، جسے عاشق پاشا زاد تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں عاشق پاشا زاد
یعنی شہر کی تاریخ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ عثمان غازی جو کہ جس علاقے کو بھی فتح کرتے اسے اپنے کسی جنگجو کو دے دیتے تھے، لیکن انہوں نے ایک شہر فتح کرنے کے بعد اس میں تعمیرات کی اور وہاں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے غازی جنگجو کے گھر بھی بنائے۔ انہوں نے کافی وقت وہاں قیام کیا اور اسے ینی شہر کا نام دیا، جہاں ان کے ساتھ ان کے بیٹے علاؤالدین پاشا بھی رہتے تھے، اور اورحان غازی جو کہ علاقوں پر علاقے فتح کر رہے تھے اور اکثر جہاد کی ہی حالت میں رہتے تھے، تو جب بھی ان کا اپنے والد سے ملنے کا دل کرتا تو عثمان غازی سے ملنے ینی شہر آ جاتے، اور عثمان غازی نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال اسی شہر میں گزارے۔ تو ناظرین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ینی شہر اس وقت تقریباً 680 سالوں سے ترکوں کا شہر ہے، اور تاریخ میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے: ایک ترک شہر قائم کیا گیا اور اسے ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تاکہ جن علاقوں کو عثمان غازی فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے نزدیک رہا جا سکے۔ یعنی کہ ایک طرح سے آپ لوگ ینی شہر کو عثمان غازی کا کمانڈ سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس شہر سے بازنطینی دور کے تعمیر کردہ تاریخی قلعوں کی باقیات ایکبیک اور سلیمانیہ کے دیہاتوں سے ملی ہیں۔ لیکن عثمانیوں نے بھی ینی شہر میں بہت سی یادگار تعمیرات کی، جن میں 17 مساجد شامل ہیں۔ ان میں سے 10 مساجد آج بھی عثمانی دور کی یادگار کے طور پر موجود ہیں، اور کچھ یادگار عمارتوں میں بابا سلطان زاویہ، سنان پاشا مسجد، کاروان سرائے اور چفتے حمام لار شامل ہیں، جبکہ آج ینی شہر ایک ضلع ہے جو کہ برسا صوبے میں شامل ہے، اور یہ برسا کے مشرق سے تقریباً 52 کلومیٹر دور ہے۔ اور ینی شہر فتح کرنے کے بعد برسا کے ارد گرد کا علاقہ ترکمانوں کے لیے کھل گیا، اور برسا کی فتح تک یہ عثمانیوں کے لیے ایک ملٹری بیس کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اور جب برسا دارالحکومت بنا تو اس کے بعد بھی ینی شہر کی اہمیت عثمان غازی کے گزر جانے کے بعد اسی طرح برقرار رہی، اور ینی شہر وہ علاقہ تھا جہاں بہت سے عثمانی سلاطین اکثر آتے اور رہا کرتے تھے، اور عثمانی دور کے اولین مورخین اور تاریخ دانوں نے اپنی تاریخی کتابوں میں اس شہر سے متعلق معلومات ضرور شامل کی ہیں، اور صرف ایک مورخ جن کا نام احمدی ہے، انہوں نے اپنی تاریخی کتاب میں ینی شہر کا ذکر نہیں کیا، جس پر آج کے جدید مورخین حیران ہیں، کیونکہ احمدی نے اپنی کتاب سکندر نامہ میں عثمانی تاریخ کا ایک چھوٹا سا چیپٹر شامل کیا تھا، جس کا نام انہوں نے داستان تواریخ ملوک عثمان رکھا تھا، اور اس کی بھی درخواست اس وقت کے امیر سلیمان چیلبی نے کی تھی، جو کہ اس وقت شہزادے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اگرچہ احمدی نے اپنی کتاب میں ینی شہر کا ذکر نہیں کیا، لیکن ینی شہر اس وقت بھی ایک اہم عثمانی شہر تھا، اور حالانکہ اس وقت عثمانی سلطنت کو قائم ہوئے 1 صدی ہو چلی تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی ینی شہر کے متعلق میری مختصر سی تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔